معزز اور پیارے ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے چند کرامات کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن میں اس نے کھیلنے کے لیے 2-3 مٹی کے پتلے بنائے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا کہ صبح کے وقت آتا تھا اور مٹی کو پتلوں کو بولتا تھا قم بإذن اللہ، یعنی کہ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ وہ مٹی کے پتلے زندہ ہو جاتے تھے اور وہ شام تک ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور شام کو ان کو پھر مار کر وہیں پر سلا کر گھر چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا کہ ایک دن اسی گاؤں میں ایک لڑکا جو کہ اپنی ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی امی نے اس کے ابو سے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی روز ان بچوں کو زندہ کرتے ہیں اور شام کو مار دیتے ہیں، ہم بھی اپنا بیٹا ان کے بیچ رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ شام کو لڑکوں کو مار دے گا تو ہم بھی اپنا بیٹا ان کے بیچ میں رکھ دیں گے، اور جب وہ صبح آئے گا تو باقی لوگوں کو اٹھائے گا تو ان کے ساتھ ہمارا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ یہ بات اس کے شوہر کو پسند آئی اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے وقت ان بچوں کو مار کر سلا دیا تو ان میاں بیوی نے اپنے بچے کو ان کے بیچ میں لا کر سلا دیا، اور جب صبح ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر سب کو کہا کہ قم بإذن اللہ، یعنی کہ اٹھو کہ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ سارے پتلے جو آپ کے بنائے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے سوائے اس لڑکے کے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے ہیں اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میرے مرے ہوئے نہیں ہو، تم اللہ کے مرے ہوئے ہو، لیکن میں تمہیں بھی کہتا ہوں قم بإذن اللہ، یعنی کہ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ وہ بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ بچہ زندہ ہوتے ہی ان کے امی ابو کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی زندہ ہو گیا ہے، تو وہ اسے لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگ دوڑے۔ یہ خبر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو پتہ چلی کہ آپ اپنے مارے ہوئے تھے لوگوں کو تو اٹھا رہے ہیں، لیکن اب خدا کے مارے ہوئے بندوں کو بھی اٹھا رہے ہو، یعنی کہ زندہ کر رہے ہو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آپ کے والد صاحب نے بہت غصہ کیا اور ایک ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے بھاگا۔ آپ بھاگتے گئے، وہ آپ کے پیچھے دوڑتا آ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبرستان میں آواز دی کہ بھاگو مردے بھاگو، ورنہ بابا سب کو ماریں گے۔ تو جتنے بھی مردے قبروں کے اندر تھے وہ سارے اپنے کفن سر پر لے کر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان نے آواز دی کہ رک جاؤ اے عبد القادر، رک جاؤ۔ جیسے ہی آپ کے والد صاحب نے آپ کو آواز دی تو آپ رک گئے اور آپ نے مردوں سے کہا کہ جاؤ اپنی قبروں میں واپس چلے جاؤ۔ اور آپ کے والد صاحب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو جان اچھا ہوا آپ نے پیچھے سے آواز دے دی رک جانے کی، اگر آپ آواز نہ دیتے تو یہ قیامت تک یہ مردے یوں ہی کفن سر پر اوڑھے بھاگتے رہتے۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ گھر میں اکیلی تھی اور ایک چور فقیر کا بیس بدل کر دروازے پر آ کر صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے اور فقیر بھی اللہ کی صدا لگا رہا ہے، اس کو خالی ہاتھ بھیجنا بھی مناسب نہیں۔ تو آپ کی والدہ نے برقع پہن کر نقاب اوڑھ کر اس دروازہ کھولا اور فقیر کو کچھ دینے کی نیت سے دروازہ کھولا۔ جو ہی فقیر نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی موجود نہیں، اس چوری کی نیت سے اندر گھس آیا۔ اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ چھپ کر کہیں بیٹھ گئی اور ایک غیب سے شیر آیا جس نے آ کر اس کو ایک ہی پنجہ مارا اور اس چور کا کام تمام کر دیا۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کسی بات سے ناراض ہو کر آپ کو ڈانٹ دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے میری احسان کا بدلہ بھی نہ چکایا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ہنس کر آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے کب اور کس زمانے میں میرے اوپر احسان کیا جو آج آپ جتلا رہے ہو۔
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یاد کرو وہ دن جب چور بیس بدل کر فقیر کے روپ میں ہمارے گھر میں گھس آیا تھا، اور وہ جو شیر جس نے اس چور کا کام تمام کیا تھا وہ کوئی اور نہیں میں خود تھا۔ یہ سن کر آپ کی والدہ ماجدہ حیرت زدہ ہو گئی اور خاموش ہو گئیں۔ پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ زبان تھی، نہ آنکھیں تھی، بس ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جو صرف سانسیں لے رہا تھا، باقی اس کا نہ آنکھ تھے، نہ کان، نہ کچھ اور تھا۔ تو جو آپ کا مرید ہے اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کے مرشد تو بہت کامل ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو ہمارے گھر پر دعوت دے کر بلائیں، پھر ہم اپنی بیٹی کے لیے دعا کروائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس کے حق میں دعا کرے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم نے بھی مرشد کی کافی عرصے خدمت کی ہے، اب دیکھتے ہیں ہمارا مرشد کتنا کامل ہے۔ آپ اس نیت سے بغداد شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد شریف اور آپ کے گھر کے بیچ میں فاصلہ تقریباً 50 کلومیٹر کا تھا، اور آپ میاں بیوی یہاں پر یہ باتیں کر رہے تھے، اور وہاں پہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ان باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ نے دعوت عرض کی، تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن مبارک کو جھکا کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی دعوت کو قبول فرمایا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کل میں اپنے مریدوں کے ساتھ آپ کی دعوت کھانے آ جاؤں گا۔ تو آپ کا وہ مرید خوش ہو گیا اور واپس جا کر تیاری شروع کر دی کہ کل میرا مرشد آ رہا ہے، اور اپنی بیوی کو بتایا کہ جلدی سے تیاریاں مکمل کر لو، کل میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ہماری دعوت کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے پورے لشکر کے ساتھ اس مرید کے گھر دعوت کھانے پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید سے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی لے آؤ جو آپ نے ہمارے لیے اہتمام کیا ہے وہ لے آؤ، تاکہ کھا پی کر پھر ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ تو اس مرید نے کیا کیا، جو اس کی بیٹی معذور تھی، جس کی نہ آنکھیں تھی، نہ کان تھے، نہ زبان تھی، نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، بس ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اس کو ایک پیٹی میں بند کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اسی پیٹی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک معذور بچی اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس مرید نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ پیدائشی معذور ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ یہ چلتی ہے، نہ یہ پھرتی ہے، بس ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو جہاں پر پڑی ہے وہیں پر پڑی رہتی ہے۔ ہم اس سے اب تنگ آ چکے ہیں، یا تو آپ دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے یا پھر یہ فوت ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور یہ پڑھا کہ کم وعظن اللہ، یعنی کہ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ بس آپ کے بولنے کی دیر تھی کہ وہ بچی، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو گئے اور وہ کھڑی ہو گئی، اور اس کے زبان پر ایک ورد جاری تھا، اللہ اللہ اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کر میاں بیوی بہت خوش ہو گئے، اور اب پھر بعد میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تو آپ کی بچی بھی ٹھیک ہو گئی، اب ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم کھا کے واپس چلے جائیں۔ تو اس مرید نے کہا نہیں مرشد، ابھی ایک شرط اور ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ، جب میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سر مبارک کو نیچے جھکا کر مراقبہ کر کے خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میری دعوت کو قبول فرمایا، یہ کیا راز تھا؟ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ میاں بیوی گھر پہ یہ باتیں کر رہے تھے، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کے حق میں دعا کروانے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں۔ جب آپ دعوت دینے کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اس بچی کی شفا اگر تو نے میرے ہاتھوں رکھی ہے تو میں اس مرید کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اگر میرے ہاتھوں اس بچی کی شفا نہیں ہے تو پھر میں اس مرید کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ میں قادر ہوں، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں، اور تو میرا عبد القادر ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تیرا کام ہے اور اس بچی کو صحیح سلامت اٹھانا میرا کام ہے۔
اسی لیے پھر جب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تبھی میں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ ناظرین کرام، غوث اعظم کی ایک کرامات یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ مدرسے مبارک سے نکل کر ایک نہر کے قریب دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے وہاں پر بیٹھ کر عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اتنے میں کچھ عورتیں آئیں۔ ان میں سے باقی عورتیں تو پانی بھر کر واپس چلی گئی، لیکن اس میں سے ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ اپنا مٹکا وہاں پر رکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں آپ کا ایک شاگرد جو آپ کی تلاش میں مدرسے سے نکلا تھا وہ بھی آپ کے پاس آ پہنچا۔ آپ نے اس شاگرد سے کہا کہ آپ جاؤ اس عورت سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ شاگرد نے جب آ کر اس عورت سے پوچھا کہ اماں جی آپ کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ آج سے 12 سال پہلے دریا کے اس پار میرے بیٹے کی شادی تھی، ہم بارات لے کر آ رہے تھے۔ شادی کر کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو دریا کے بیچ میں میرا بیٹا اور میری بہو اور میری پوری بارات اس دریا کے اندر ڈوب گئی، جس کو آج 12 سال ہو گئے ہیں۔ میں جب بھی یہاں آتی ہوں تو مجھے اس میرے بیٹے کی یاد آتی ہے، تو یہاں پر آ کر تڑپ تڑپ کر روتی ہوں۔ اس شاگرد نے جا کر یہ سارا ماجرا آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بتایا کہ وہ عورت اس لیے رو رہی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس شاگرد نے کہا کہ میرے مرشد وہاں پر آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جا کر اس سے اپنا یہ سارا احوال بتاؤ، وہ آپ کے بیٹے کو زندہ سلامت کر سکتے ہیں۔ اس عورت کو ایک امید سی مل گئی، تو اس نے جا کر روتے ہوئے یہ سارا قصہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کشتی کو حکم دیا کہ باہر نکل آؤ اللہ کے حکم سے۔ 3 مرتبہ حکم دینے کے بعد وہ کشتی صحیح سلامت پوری بارات کے ساتھ واپس دریا کی سطح پر آ گئی، اور جو 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو اللہ کے حکم سے صحیح سلامت واپس باہر نکال کر اس کے بیٹے کو اس کی ماں سے ملا دیا۔ وہ ماں بہت خوش ہو گئی اور اپنی بارات لے کر واپسی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شہر میں ایک موذی وبا پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو لوگوں کو اور کچھ نہ سوجی تو آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر اس وبا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس وبا نے پورے شہر میں تباہی مچا دی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے مدرسے کے اس تالاب سے جو بھی تھوڑا سا پانی پی لے وہ اس وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی اور سارے لوگوں نے آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے اس مدرسے کے تالاب سے پانی پیا، اور جس نے بھی پانی پیا اللہ کے فضل سے اس وبا سے محفوظ رہا۔ اور آج تک مدرسے کے اندر وہ تالاب موجود ہے جس میں سے آج بھی لوگ شفا کی نیت سے پانی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں شفا عطا کرتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ایک جنگ سے گزر رہا تھا، ویران بیابان جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک ازدہ نما سانپ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا، اور خوف و ڈر کا عالم یہ تھا کہ اس نے اس کو ڈنڈے مار کر اس کو مار دیا۔ اصل میں وہ جن تھا اور وہ جن کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو سانپ سمجھ کر اس کو مارا تو باقی جنوں نے آ کر اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ وہ سردار کے پاس پیش ہوا تو سردار نے حکم دیا کہ اس کو فوری طور پر اسی طرح سے قتل کیا جائے جس طرح سے اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ تو اس نے زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، میں نے تو اسے ایک خطرناک سانپ سمجھ کر مارا ہے۔ لہذا اس نے ہر طرح سے منت و فریاد کی، لیکن اس جن کو کوئی رحم نہ آیا، اور اس نے کہا کہ اس کو فوری طور پر اسی طرح سے قتل کر دو جس طرح سے اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ اتنے میں اس کو اور کوئی نہ سوجی تو اس نے آپ رحمت اللہ یعنی کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس جن کے بادشاہ نے آپ کی زبان سے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو فوری طور پر کہا کہ کیا آپ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ تو اس نے کہا وہ ہم سب کا بھی مرشد ہے، اسی وجہ سے آج میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، اور جنوں کو حکم دیا کہ اس کے گھر تک خیر و عافیت سے پہنچا کر آؤ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ
آپ کے بعد یہ جنات کس کے قابو میں آئیں گی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب سے ایک جس کا نام سیدنا عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ ساری جنات اسی کے ماتحت ہوگی اور یہ تا قیامت اسی کے ہی ماتحت رہے گی۔